السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بالکل ممکن ہے۔ ایک سقہ روایت میں آتا ہے کہ سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی تو میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اپنے وجود کا ملکوتی حصہ دکھایا۔ یہ روایت مشہور ہے۔ اور جہاں تک بشری لباس میں ملائکہ کو دیکھنے کا تعلق ہے، وہ تو آپ کے علم میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دیکھتے تھے۔ بخاری شریف کی وہ حدیث مشہور ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما نحن جلسنا عند الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا اطلع علینا الرجل شدید بیاض الثوب وشدید سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه أثر من السفر حتى جلس عند الرسول الله فأخذ ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن تقيم الصلاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتؤتي الزكاة قال صدقت وقال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعجبنا ان يسأله ويصدقه وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان۔ لمبی روایت ہے، آخر میں یہ ہے کہ ایک دفعہ جناب سرکار رسالت مآب فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا عمر اتعلم من السائل، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ سائل کون تھے؟ بڑی پیاری روایت ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم رسول اللہ کے پاس تشریف رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ایک اجنبی آیا، ان کے بال نہایت کالے تھے، ان کے کپڑے نہایت شفاف تھے اور صاف تھے، ان پر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا، ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ کے پاس بیٹھ گئے، اپنے زانو سرکار دو عالم کے زانوں سے ملا لی، اپنے ہاتھ سرکار دو عالم کے زانو مبارک پر ادب سے اور محبت سے ڈال دیے اور فرمایا اللہ کے محبوب مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ، ایمان کے بارے میں بتاؤ، قیامت کے بارے میں بتاؤ، اس کے نشانیوں کے بارے میں بتاؤ۔ اس حدیث کو محدثین عظام علیہم الرحمہ نے راس الدین کہا ہے۔ ایک دفعہ پھر جب میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا یا عمر اتعلم من السائل، آپ جانتے ہو کہ وہ سائل کون تھا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا محبوب جانتے ہیں۔ تو میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا ہوا جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، وہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہیں دین کا علم دینے کے لیے تمہارے پاس آئے تھے۔ تو بشری لباس میں جب جبریل امین علیہ السلام آتے تھے تو امہات المومنین ان کو دیکھ لیتی تھی، صحابہ دیکھ لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان گھر میں داخل ہوا، میرے آقا و مولا علیہ السلام ان سے گفتگو کرتے رہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل علیہ السلام تھے، آپ کو اللہ کا سلام کہنے آئے تھے جو آپ میری خدمت کرتی ہیں۔ اس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ صدیقہ عالیہ علیہ السلام کے پاس بھی جبریل علیہ السلام اللہ کا سلام لاتے تھے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تو جبریل امین علیہ السلام کو یا عم چچا جان کہہ کے پکارتی تھی۔ اور باقی ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میکال علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے، میں نے دیکھ لیا، سرکار دو عالم کے پاس بیٹھ گئے، محبوب پاک علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آپ دروازے پر کھڑے ہو جائیں اور کسی کو آنے نہ دیں۔ لوگ آتے تھے میں روک لیتی تھی، لیکن جب امام حسین علیہ السلام آئے تو میں ان کو نہ روک سکی،
اسی دے گئے۔ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے شانوں پر سوار ہو گئے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن کے گرد ہاتھ حمائل کیے اور پاؤں سرکار دو عالم کی سینہ اطہر پر لٹکا دیے۔ میکائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اپنے اس فرزند سے بہت پیار ہے، آپ کی تو علم میں ہے کہ آپ کی امت ان کو شہید کر دے گی۔ یہ سن کر میرے آقا ابدیدہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک اور جو صوفیاء کے ہاں بات مشہور ہے، آپ کے علم میں ہوگی کہ رجال الغیب میں ملائکہ شامل ہیں۔ رجال الغیب میں 3 قسم کے نفوس شامل ہیں، ملائکہ علیہم السلام اور اہل انس، اور اس کے علاوہ جنات میں بھی بعض صالح جنات۔ تو رجال الغیب ملائکہ انسانوں اور صالح جنات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ سو آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ملائکہ کو عالم ناسوت میں دیکھنا بالکل ممکن ہے، لیکن بڑی استعداد، بڑی صلاحیت، بڑے مشرب، بڑے ذوق، بڑے عرفان، بڑے حال و مقام و تمکین اور بڑے ولایت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آسان فرما دے۔ وادی عشق بسے دور و درازست ولے، تے شود جادے 100 سالہ بآہ گاہے۔ بلکہ بعض اوقات سفلی چیزیں بھی ملائکہ کو دیکھ لیتی ہیں۔ شیطان اس لشکر کے ساتھ آ رہا تھا جن کا قائد ابو جہل تھا، بلکہ ایک جگہ پر جب ان کو اطلاع مل گئی پڑاؤ میں کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ صحیح سلامت مکہ شریف پہنچ گیا ہے، تو ان کا ارادہ بدلنے لگا، لیکن شیطان نے ان کی خباثت میں اضافہ کیا کہ تم جاؤ۔ تو پھر جس وقت میدان بدر میں آئے، شیطان پلٹنے لگا، نجدی شیخ کے روپ میں ان کے درمیان موجود تھا۔ تو ابو جہل اور عتبہ نے کہا کہ تم ہی تو ہمیں یہاں تک لائے تھے، اب بھاگ رہے ہو۔ تو شیطان نے کہا کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ دراصل اس نے جبریل امین علیہ السلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ پاک کے پاس دیکھ لیا تھا۔ تو یہ ممکن ہے، لیکن اس امکان کے لیے بڑے امتکنان کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وادی عشق بسے دور و دراز است ولے، تے شود جادے 100 سالہ بآہ گاہے۔